بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد فہیم اور میرے ساتھ موجود ہیں آصف خان صاحب، جنہیں پشاور کی عوام نے پشاور کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ دے کے کامیاب کیا ہے۔ اس پشاور سے بے نظیر بھٹو نے الیکشن لڑا، عمران خان نے الیکشن لڑا، 5 مرتبہ غلام بلور کامیاب ہوئے، لیکن 1 لاکھ کا فگر کراس نہیں کر سکے۔ آصف خان صاحب جتنے بھی حالات تھے، جیسے بھی حالات تھے، وہ سب ایک جانب، اس کے باوجود 1,30,000 سے اوپر کا ووٹ لیا ہے۔ آصف صاحب، اتنا بھاری مینڈیٹ ملا ہے تو پھر ذمہ داری بھی تو بھاری ہوگی۔ بالکل شکریہ فہیم بھائی، آپ کا بہت شکر گزار ہوں جی۔ بالکل عوام نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے، بہت بڑا اعتماد کیا ہے۔ میں تو کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف پہ، عمران خان پہ، 2013 پہ، پھر 2018 کے الیکشن اور پھر 2024 کے جنرل الیکشن میں بہت بڑا مینڈیٹ دیا ہے۔ بہت زیادہ پشاور کی اور N32 کی بالخصوص عوام کا بہت زیادہ مشکور اور شکر گزار ہوں جی۔ اچھا سر، ایک چیز تو یہ ہے کہ عمومی طور پہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے، وہ صرف سیاسی باتیں کرتے ہیں، بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، پلان نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کے پاس مین پشاور سٹی ہے، آپ پشاور سٹی کے 5 سال کے لیے منتخب MNA ہو گئے ہیں۔ کون کون سے قسم کے مسائل آپ نے خود دیکھے مہم چلاتے ہوئے، اور لوگوں نے کیا مطالبہ کیا؟ بالکل، جب ہماری صوبائی گورنمنٹ تھی، آپ کو پتہ ہے فہیم بھائی، ہمارے اچھے میگا پروجیکٹس بالکل کچھ کمپلیٹ ہوئے تھے، کوئی پائپ لائن میں تھے، ایجوکیشن سسٹم، ہیلتھ دیکھیں، ہیلتھ میں ریفارمز کیے گئے ہیں، اس طرح اور ڈپارٹمنٹس میں بہت ساری ریفارمز کیے گئے ہیں۔ مگر ابھی جو میں نے دیکھا ہے تو جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، ابھی بھی نگران حکومت ان کی سیٹ اپ ہے، مگر ابھی الیکشن کے بعد چینج جو مجھے فیل ہوا ہے، پشاور شہر سے بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، یہ بہت بڑے ایشوز تھے۔ 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس تو بالکل تین ٹائم ڈپارٹمنٹ نے کہا ہم آپ کو گیس دیں گے، صبح دوپہر شام کوکنگ آورز میں، اس ٹائم میں بھی گیس لوگوں کو اویلیبل، بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایون ان کو لکڑیاں جلانی پڑتی ہیں۔ جب میں نے شہر میں کمپین کی تھی تو ادھر کی لیڈیز یہی بڑی فریاد کر رہی تھی گیس اور بجلی سے۔ تو اچھا، ایک تو یہ کہ آپ پچھلے 5 سال میں میگا پروجیکٹ کے سپوکس پرسن بھی تھے، تو آپ کو اندازہ تو ہوگا کہ کون کون سے منصوبے ہیں۔ پشاور کا ایک میگا پروجیکٹ تھا BRT، لیکن اب وہ BRT بند ہونے کے دہانے پہ آ گیا ہے، دوبارہ آپ کی صوبائی گورنمنٹ بھی آ گئی ہے۔ پشاور میں چھوٹے منصوبے کی بہت سی ضرورت ہے، یہاں پہ گلیوں کے لے کے پینے کا پانی، پھر یہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ ہے۔ اب آپ ہوں گے وفاق میں، لیکن صوبے کو بھی بہت بھاری مینڈیٹ ملا ہے، کیا کچھ نیا لے کے آ رہے ہیں، یا پرانا ایسا کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں 5 سال ترجمان تو تھا لیکن یہ کام رہ گئے تھے، یہ مجھے کرنے ہیں؟ بالکل، ہم نے پشاور کے انفراسٹرکچر کے لیے، آپ کو پتہ ہے ہر PK میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کام ہوئے تھے، مگر افسوس جب بھی ہم نے تو پشاور کو پھولوں کا شہر بنا کے چھوڑا تھا۔ جب 1.5 سال ہو گئے، پشاور کے میئر نے پشاور کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا ہے جگہ جگہ گندگی کی ڈھیر ہے۔ WSSP جو تھی اتنی زبردست، ہم نے اٹامنس باڈی بنائی تھی، بہت زبردست اس کا ریسپانس تھا۔ اب دیکھا جائے ان کی تنخواہیں نہیں ہے، سیلری نہیں ہے، کبھی وہ آپشن دے رہے اس جگہ مرج کر دیں گے، فلانے ڈپارٹمنٹ میں مرج کر دیں گے، بالکل شہر کی صفائی تو بالکل زیرو ہے جی۔ تو یہ آپ کے پلانز میں ہے؟ WSSP کو تو ختم کر رہے تھے۔ نہیں، بالکل ہم اس کو WSSP کو پورا جس طرح ہم نے بنائی تھی اسی طرح اس کو پورا سپورٹ بھی کریں گے، ان کو فنڈز بھی دیں گے، اور جتنا انفراسٹرکچرز ہمارا جو منصوبے پائپ لائن میں انشاءاللہ وہ سارے ہم کمپلیٹ کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہے ہزار خانی روڈ پہ ہم نے ہمارے میگا پروجیکٹس میں وہ تھا گلستان ہزاری پارک بنائے، ادھر میرے حلقے میں ہم نے بشیر آباد پارک بنائے۔ شہر کی پورے ریوائول پلان تھا ہمارے پشاور، اس لیے وہ سارا پلان ہم دوبارہ اس کو ایکٹیویٹ کریں۔ اب ساتھ ہی میرے یہ حلقے میں عیدگاہ تھا، آپ نے اس کو دیکھا ریہیب میں نے ڈالتا پریزرو کر، ان ظالموں نے وہ منصوبے بھی ہمارے روک دیے۔ یہ تو آپ نے جو بات کی کہ بہت سی چیزیں ریورس ہوئی ہیں 1 سال میں۔ اچھا، یہ نوجوانوں کی پارٹی ہے، ووٹ بھی نوجوانوں کے نام پہ مانگتی ہے اور خواتین کے نام پہ، کچھ اسپیسیفک ہے جو پشاور کی خواتین یا نوجوان آپ سے امید لگائیں کہ ہمارا MNA ہے کیا کر کے لائے گا؟ بالکل، نوجوانوں کے لیے ہمارا پلان ہے کہ ہم IT کی طرف ان کو وہ کریں، گامزن کریں۔ دوسرا جو ہمارا یہ پلان ہے کہ ان کے لیے روزگار ان کو ملے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر پہ بہت زیادہ روزگار ہے۔ اگر آپ انڈسٹری دیکھ لیں وہ رکی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، اگر ہم انڈسٹری کو، پرائیویٹ سیکٹر کو جتنا بھی ہم مراد دیں گے تو انشاءاللہ تاجر برادری کو بھی ہمیں جو ٹیکسوں کو بوجھ انہوں نے ڈالے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ مراد دینی چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے ہمیں نوکریاں بھی ملیں گی، نوجوانوں کو روزگار بھی ملیں گے جی۔
عمران خان الیکشن لڑا تھا یہاں پہ, آپ سب لوگ ان کے پولنگ ایجنٹ تھے, ورکر تھے, گلی گلی پھرتے تھے, ووٹ مانگتے تھے, وہ ایک الگ ماحول تھا. آپ نے پھر الیکشن لڑا, ڈسٹرکٹ ممبر بنے, بڑی مشکل سے بنے, جو حالات تھے سب کے سامنے ہیں, ڈسٹرکٹ کونسل میں جو پرابلمز آپ کے لیے آئیں, پھر آپ ایم پی اے بنے, پھر ایک اور نئی مشکل سامنے آئی, اور پھر یہاں پہ ٹکٹ کا مسئلہ آیا, پھر 9 مئی کے بعد کے بڑے حالات خراب تھے. اتنی مشکل حالات میں امید تھی کہ 1,30,000 کا ہنسا کراس ہوگا. بالکل مجھے اللہ پہ بھروسہ تھا, اور جتنا عوام نے پیار دیا ہے, جو ہم نے کمپین ڈور ٹو ڈور کی ہے, یقین کریں وہ سونامی ہم نے کہا جو 2013 میں تھی یا 18 میں تھی, اس سے بڑھ کے ٹرپل ہم نے دیکھا ہے. لیڈیز, ہماری بہنیں, مائیں اس طرح آئی ہیں ووٹ پول کرنے کے لیے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بیٹ کا نشان تو نہیں تھا, ریڈی کے نشان پہ 1,30,000 لیا ہے. اگر بیٹ ہوتا تو آپ کا کیا اندازہ کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر بیٹ ہوتا تو فہیم بھائی آپ نے پورا ریکارڈ آ جانا تھا تقریباً. مجھے یقین تھا کہ ہم 2 لاکھ سے پلس ہم ووٹ لیں گے. بہت شکریہ سر. بیٹ ہوتا تو 2 لاکھ کراس کرتے, لیکن ابھی بھی 1,30,000 پشاور کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں لیا, اور ایک بھاری مینڈیٹ ہے. آصف خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی کو اداس نہیں کریں گے, کسی کو ناراض نہیں کریں گے. جو کچھ پچھلے 1 سال میں واپس ہوا ہے ان سب کو بھی ریوائیو کریں گے اور بھی کام کریں گے.